یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایے کی قیمت کا پتہ آدمی کو اس وقت چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں انسان کے یہ پیر، یہ قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے۔ اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، زندگی کس مشغولی میں لگائی؟ جوانی کا استعمال کہاں کیا؟ مال کے کمانے کا، حاصل کرنے کا راستہ کون سا تھا؟ اور جو کچھ کمایا تھا اس کا استعمال کہاں کیا؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے، جو بات تمہارے علم میں آئی، سمجھ میں آئی، اس علم پر عمل کتنا کیا؟ اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پوچھے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ انسان دنیا کے اندر اور زندگی کے گزارنے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے کھائے، جیسے چاہے ویسے پیے، جیسے چاہے ویسے پہنے، اپنے مال کو جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں استعمال کریں اور یہ مر کر مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ اللہ نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ تو جانور اپنے مرضی کا مالک ہوا کرتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں منہ ماریں، اس کو کون پوچھنے والا؟ یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کیے ہیں، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف یہ انسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ میرے بندو، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم تو دنیا میں زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اور زندگیاں جو بنتی ہیں، اللہ رب العزت جو زندگیوں کو بناتا ہے، اللہ کی زندگیوں کے جو بنانے کا ضابطہ ہے اور قانون ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کے زندگی میں ہوگا، اللہ اس کچے اور پکے مکان میں رہنے والے کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ یہ اللہ کا دین ایک تاجر کے زندگی میں ہوگا، اللہ اس تاجر کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ یہ اللہ کا دین ایک محنت مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا، اللہ اسے بھی کامیاب کر کے بتلائے گا، اس لیے کہ بنیاد اللہ کا دین ہے، اور کامیابی اللہ نے اپنی دین کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے سارے نظام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات سے بنایا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میری عزت کی قسم، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ تارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہم نے بنایا ہے، وہ سب آپ کے برکت سے بنایا ہے۔ تو دوستو، جس نبی کے برکت سے اللہ پاک نے یہ کائنات کے اتنے بڑے نظام کو بنایا، پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتے، کہ سب سے بہترین مکان، سب سے بہترین کوٹھی، سب سے بہترین عالیشان بنگلہ اگر کسی کا مدینے میں ہوتا تو وہ
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا۔ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن جب ہم نگاہ ڈالیں گے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ پر، پتہ چلے گا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قسم کھا کر فرماتی ہیں، 2-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔ یہی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ مائی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ فرماتی ہیں کہ دن میں اگر ہم نے کھا لیا تو رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور رات کو کھا لیا تو دن ہمارا بھوک اور فاقے کی حالت میں گزرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اماں جان گزر بسر کیسے ہوتے تھے؟ فرماتی تھی، کبھی تو 24 گھنٹے میں ہمیں 1 کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور 1 پیالہ ملا کرتا تھا۔ پوچھا جاتا تھا، اماں جان 1 کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا؟ 1 پانی کے پیالے سے کیا ضرورت پوری ہوتی ہوگی؟ مائی صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اس کھجور کی قیمت کا پتہ اس دن چلا جس دن وہ ملنا بھی بند ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ ہم کھجور کو کھا لیتے اور اس کے بیج کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ اماں عائشہ اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہیں، فرماتی ہیں، ہمارے مکان کی جو دیوار تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا۔ آگے فرماتی ہیں کہ وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک مکان کی چھت سے ٹکراتی تھی۔